کسی نبی کو ایسے کہتے نہیں ملے. ذمہ دار میں ہوں جو بات کر رہا ہوں، آپ صرف ساتھ دیں تھوڑا سا میرا. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ کرام میں سے سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہیں. اور یہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، یہ سارے اہل بیت کا بھی عقیدہ تھا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی یہی عقیدہ تھا. ان سے سوال ہوا، پوچھا گیا کہ ساری امت میں سے کون افضل ہے؟ تو فرمایا تم صرف امت کی بات نہ کرو، میں ساری انسانیت کی بات کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آقا کی امت تک کملی والے کے ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے رضی اللہ عنہ. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ شخص جو آل فرعون میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بہت افضل تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاک پاک جیسا بھی نہیں تھا. صدیق اکبر ساری امت میں سے افضل ہے. اور یہ جماعت جو ہے صحابہ کرام کی، اللہ کی قسم اس جیسی جماعت نہ روح زمین پہ آج تک آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی. اب تو سوال ہی ختم ہو گیا. کمال ان کا کیا تھا؟ انہوں نے سرکار کو ایمان اور محبت سے دیکھا تھا. اور یہ سارے علماء جو بیٹھے ہوئے آپ سنتے رہتے ہیں، مسئلہ یہی ہے کہ ان کو نمازی ہونے کی وجہ سے، روزہ دار ہونے کی وجہ سے، حاجی ہونے کی وجہ سے یہ شرف نہیں ملا سیابیت کا. سیابیت کا شرف ملا صرف کملی والے کی زیارت سے. علماء کرام آگے آ جائیں، علماء کرام تو تشریف لا رہے ہیں، آگے تشریف آ جائیں. سرکار کے صحابہ کرام سارے کے سارے، خواہ کسی نے سرکار کو ایک نظر دیکھا ہے، کسی نے سبحان اللہ غار سے لے کے مزار تک دیکھا ہے، جس نے ایک نظر بھی دیکھا ہے ایمان کے ساتھ، جس نے میری سرکار کو ایمان کے ساتھ ایک نظر دیکھا اس جیسا کوئی نہیں ہے. حضور کے صحابی جیسا کہہ دیں اونچی آواز سے. کسی شیخ الحدیث سے پوچھ لیں، کسی مکتب فکر کا ہو، کسی شیخ القرآن سے پوچھ لیں، کسی مکتب فکر کا ہو کہ بتاؤ بھئی سرکار کے صحابی جیسا کوئی غیر صحابی ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر صحابی ہو حضور کے صحابی جیسا نہیں ہو سکتا. مسئلہ آسان ہو گیا کہ جب رسول اللہ کے صحابی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو کملی والے جیسا کون ہو سکتا؟ کوئی عالم کسی مکتب فکر کا کسی سپاہ سے تعلق رکھتا ہو، منبر پہ بٹھا کے اس کو پوچھے ایمان سے مسئلہ بتاؤ کہ جس نے کملی والے کو ایمان کی نظر دیکھا ہے کوئی غوث قطب ابدال اس جیسا ہو سکتا ہے؟ کہیں گے نہیں ہو سکتا. تو ہم کہتے ہیں جب سرکار کی زیارت کا یہ شرف ہے، کملی والے کو ایک نظر دیکھنے کا یہ شرف ہے کہ کملی والے کے دیکھنے والا جو ہے اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو سرکار جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ شان والے تھے، اور حضور کی اولاد جو ہے یہ تو حضور کے جسم کا ٹکڑے ہیں. ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سارے نور کی تصویریں ہیں، سارے ایک سے ایک پڑھ کے. امام اہل سنت حضرت عظیم البرکت کا بڑا مشہور شعر آپ سنتے رہتے، فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے جنہیں ہم پانچ تن پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہمارے نزدیک تو یہ سارے پاک ہیں، صرف 5 ہی پاک نہیں ہیں بلکہ سارے پاک.
حضور کی ساری بیویاں ازواج مطہرات، حضور کی ساری اولاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچہ بچہ نور، ایک نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سارے کا سارا۔ عیسائیوں کے ساتھ بحث چل رہی تھی، عیسائی کہتے ہیں کہ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اولاد سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے اسے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث ہو گئی، نجران کے عیسائی آئے اپنے پادری کے ساتھ، گفتگو ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ سرکار نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کی، تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کریم فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف باپ کے بغیر ماں کے ذریعے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام تو باپ اور ماں کے دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ ہم نے کون سے پیدا فرمایا؟ مجسمہ بنایا کیا مٹی سے؟ اسے کن فرمایا ہو جا، آدم علیہ السلام بعد سے وجود میں آ گئے۔ عیسائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، لاجواب ہو گئے۔ تھوڑی آواز اس طرح کو، میں اتنی زیادہ آواز کا قائل نہیں ہوں جو لوگوں کو تکلیف دے، تھوڑی آواز رکھو جس سے سمجھ آئے بس۔ عیسائی ضد میں تھے، ماننے نہیں، چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نہیں مانتے ہو تو ایسا کرو، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ آخری سٹیج ہے، بحث ہے، مناظرہ ہے، دلائل ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، فرمایا اس سے اچھے طریقے کے ساتھ بحث مباحثہ کرے، دلائل کے ساتھ قائل کرے۔ اور کسی زمانے میں یہ شیعہ سنی جنگ جو تھی یہ دلائل کی حد تک تھی، دلائل سے ایک دوسرے کو قائل کرنا۔ بدقسمتی سے آج یہ کلاشنکوف کی جنگ بن گئی، یہ خود کش دھماکوں کی جنگ بن گئی۔ فرمایا آؤ اگر بحث سے بات نہیں بنی تو مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ آخری سٹیج ہے کہ اللہ کے حضور دونوں فریق حاضر ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک فرما دے۔ کیا ہو گیا؟ عیسائیوں کے ساتھ وقت، دن، میدان کہ یہاں کل مباہلہ ہو، عیسائی بھی آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے آئے قرآن پاک۔ اللہ کریم نے حضور سے فرمایا آپ ان سے فرمائیں، آپ ان کو دعوت دیں، آپ ان سے کہیں کہ اگر یہ دلیل سے نہیں مانتے تو آئیں۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ فرمایا آؤ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، اپنی بیویوں کو لے آؤ میں بھی لے آتا ہوں، اپنے آپ کو لے آؤ میں بھی آ جاتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حضور آ کے عرض کرتے ہیں یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت فرما، جھوٹوں پہ لعنت فرما۔ اب عیسائی بھی آ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام اس حال میں تشریف لا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں سب مفسرین نے لکھا سرکار اس شام سے آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ،
ایک ہاتھ میں امام حسین نے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، ان چاروں کو لے کے سرکار آ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں دونوں بچوں کو اٹھایا ہوا نبی پاک علیہ السلام نے، بہت چھوٹے تھے، اور حضور ان سے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرما رہے بیٹا جب عیسائیوں سے مباہلہ ہوگا میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا۔ عیسائیوں کے پادری نے جب دیکھا، احادیث پاک کے الفاظ ہیں، عیسائیوں کے پادری نے جب دیکھا تو اپنی قوم سے کہنے لگا یار واپس ہو جاؤ، یہ سرکار کے ساتھ جو نور کی ننھی ننھی تصویریں ہیں، اگر ان کی زبان سے ہمارے خلاف بد دعا نکل گئی، انہوں نے آمین کہہ دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی، ان کی دعا سے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، واپس ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام کو ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو دیکھا، دیکھتے ہی عیسائی میدان مباہلہ سے فرار ہو گئے۔ قرآن پاک گواہی دے رہا ہے، یہ سارے ایک سے ایک بڑھ کے نور علی نور۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ویسے پوری حدیث پاک اس طرح ہے، سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیادیں ہیں، عمر اس شہر کی دیوار ہے، اور عثمان غنی اس شہر کی چھت ہے، علی المرتضیٰ دروازہ۔ انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ اس لیے کہ دروازہ خالی میدان میں دروازہ تو نہیں لگایا جاتا، چار دیواری، کوئی عمارت کوئی بلڈنگ دروازہ چاہتا ہے تو کوئی بلڈنگ ہو کر خالی میدان میں آپ دروازہ لگا دیں، چار دیواری نہ ہو تو کسی کو دروازے سے آنے کی کیا ضرورت، جہاں سے مرضی آ جائے۔ دروازے کا مقصد یہ ہے کہ کسی عمارت پہ دروازہ لگایا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان عطا فرمائی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علی المرتضیٰ کو جو ملا ہے کملی والے کے صدقے ملا ہے، جس کو بھی جو ملا ہے حضور کے صدقے ملا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تو پرورش بھی حضور کی گود میں ہی ہوئی تھی، بلکہ بہت ساری روایتیں ہیں کہ پیدا ہوئے ہیں کعبہ شریف میں، کعبۃ اللہ میں والدہ ماجدہ طواف کر رہی تھی، ولادت کا وقت آ گیا، پریشان ہوئی کہ یا اللہ اس وقت میں کہاں جاؤں؟ بزرگوں نے لکھا کہ کعبہ شریف کی دیوار پھٹ گئی یا کعبہ شریف کا دروازہ کھلا، کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئی ہیں، کعبے کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی۔ کعبہ مقدسہ میں سرکار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ شاہ صاحب آگت شریف ہے، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، آجے سرکار ہم تو آپ نے ذکر کر رہے ہیں تو آپ پیچھے بیٹھ گئے تو ہم ویسے ہی گناہگار ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ نے بیٹا کا فرمایا، بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا کہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا، والدہ بھی پریشان ہے، والد بھی پریشان ہے، دادا جان بھی پریشان ہے، بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، اتنے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور آئے، عرض کی گئی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا بھائی عطا فرمایا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا۔ محدثین فرماتے ہیں سرکار تشریف لائے ہیں، حضور کے آتے ہی علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھول دی۔ اس بات کا اعلان کیا کہ یہ آنکھیں بند رکھنے میں حکمت یہ تھی، علی کی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ روح زمین پہ میری پہلی نظر اگر کہیں پڑے
کی گود میں پرورش ہوئی ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ نے پھر شجاعت کا اور علم کا جو سمندر انہیں عطا فرمایا ہے، وہ آپ بڑی لمبی تاریخ، سارا خاندان ہی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ سرکار فرماتے ہیں یہ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سارے جہان کی عورتوں کی بھی سردار ہے، اور جنت میں جتنی خواتین بھی ہوں گی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ان سب کی بھی سردار ہے۔ اللہ کریم حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ عطا فرمائے گا، یہ سب کملی والے کی نسبتیں ہیں، یہ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط سے گزرے گی تو آواز آئے گی، 70,000 حوروں کے جلوس میں گزرے گی تو آواز آئے گی، منادی ندا کرے گا، اے میدان معاشر والوں سب اپنی نظریں نیچی کر لو، رسول اللہ کی بیٹی گزر رہی ہے۔ سارا خاندان ہی سبحان اللہ نور علی نور، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی، سرکار تشریف لائے، پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ہماری کیا ضرورت ہے ہم نام رکھیں؟ نام آپ رکھیں۔ سرکار نے فرمایا اس بیٹے کا نام خدا رکھے گا۔ جبریل کا انتظار کرتے ہیں، جبریل امین حاضر ہوتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے کہ اس بیٹے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے نام پہ رکھیں، ان کا نام شبر تھا، ان کا نام حسن رکھیں رضی اللہ عنہ۔ نام بھی سرکار نے رکھا ہے، گڑتی بھی سرکار نے دی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اسی طرح نام بھی سرکار نے رکھا ہے، اپنی زبان مبارک چسائی، اذان بھی کملی والے نے کہی، پرورش سرکار نے فرمائی، اپنے کندھوں پہ بھی بٹھایا، سجدہ بھی طویل کیا ان کے لیے، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پلاتے ہوئے بھی قرآن سنایا ہے، اور جھولا جھلاتے ہوئے بھی قرآن سنایا ہے۔ بالکل مختصر اس لیے کہ جتنا کو میری آج ہمت ہے، میں نے کیا تھا میں کچھ دنوں سے بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے۔ کل بھی ایسے ہی تھوڑا کرتے کرتے 2 منٹ سے تقریر ہو گئی، پروگرام ہی نہیں تھا کرنے کا، لیکن دوستوں نے کہا کہ تھوڑا بہت ہی چلے کر دیں، وہ حسنین کریمین کی محبت کی برکت سے اللہ نے ہمت عطا فرمائی۔ آج بھی الحمدللہ چند ایک باتیں جو میں نے کرنی ہے بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے۔ واقعات سے مجھے اس وقت غرض نہیں ہے کہ میں نے کوئی واقعہ کربلا آپ کو سنانا ہے یا میں کوئی باقاعدہ مجلس پڑھنے آیا ہوں، ایک ذہن سازی کرنے مقصود ہے کہ آپ کا ایک ذہن بنے۔ ان بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، ان کی تربیت ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں، سرکار سجدے میں ہے، یہ سوال ہو جاتے ہیں اوپر آپ کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی محبت میں، نواسوں کی محبت میں نماز ترک نہیں کی بلکہ سجدہ طویل کر دیا۔ آج ہم اولاد کی محبت میں نمازیں بھی، دین سے بھی دوری، اولاد کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، دکان کاروبار اسی میں الجھ کے رہ گئے، حالانکہ ہمیں حکم فرمایا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو، تمہاری نماز، تمہاری اولاد اور تمہارے مال کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ دیکھنا اگر ایسا ہوگا تو سب نقصان اٹھانے والوں کو ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ بہت بڑے بڑے مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آج میں اور آپ سب اس کا شکار ہیں۔ ہماری اولادیں بے پردہ ہو گئی، بچیاں بے پردہ ہو گئی، ہماری مسلمانوں کی بچیاں ہیں، وہ غیروں کی نہیں۔ ہماری بچیاں ہیں، ان کے دوپٹے اتر گئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہماری آرزو ہے، ہماری تمنا ہے کہ کاش ہماری ماؤں کا، ہماری بیٹیوں کا حشر قیامت کے دن سیدہ خاتون جنت کے ساتھ۔ سب کی دعا ہے، لیکن ہم انہیں اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹی یہ بے پردگی جو ہے یہ تو یزیدی عورتوں کا کام ہے،
یہ یزیدی جماعت کا کام ہے. حسینی بے پردہ نہیں تھے, حسینی خواتین بے پردہ نہیں تھی. ہم میں سے اب کسی پہ یہ ہمت نہیں رہی کہ اپنی شادی بیاہ کی رسموں کو روک سکے. ہندوانہ رسمیں آپ ہیں, ایک شادی 5 رسمیں, اور ہر رسم پیسی میں ہو رہی ہے. 20-20 لاکھ روپے ایک رسم پہ خرچ ہو رہا ہے. کاش کبھی خیال آ جائے کہ یہاں کچھ غریب بھی بستے ہیں, یہاں کچھ یتیم بچیاں بھی رہتی ہیں. کوئی بڑے سے بڑا دانشور, پڑھا لکھا کوئی حکمران الا ماشاءاللہ, شاید کو اللہ کا بندہ ایسا ہو جو سوچے کہ میں اس فضول خرچی کی بجائے اسے دین کے رستے میں خرچ کر دوں, اس سے کسی غریب پہ, کسی یتیم پہ, کسی مسکین پہ, کسی بیوہ کے لیے وقف کر دوں. اس کی طرف ذہن ہی نہیں آتا. ہماری اولادیں, ہماری بچیاں, ہمارے بچے ہم سے خود سر ہو گئے. ہم باہر تو بڑے پہلوان ہیں, باہر ہم چودھری ہیں, اور مسجد میں ہم چودھری ہیں, گھر میں ہم بالکل کمی کمین سے بھی کیا گزرے ہیں. ہم اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کہہ سکتے ہم یہ سر پہ دوپٹہ رکھو, ننگے سر پھرنا ٹھیک نہیں ہے, یہ ناچ گانا ٹھیک نہیں ہے شادی میں. آپ غیر بچے غیر محرم دیکھ رہے ہیں. ہم آہستہ آہستہ دین سے دور ہو گئے. ذکر ان کا کرتے ہیں, امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں. میں کر رہا تھا کہ یہ سارا خاندان تربیت ہو رہی ہے اولاد کی. سرکار نے پشت پہ سجدے کی حالت میں امام حسین کو سوار کیا ہوا ہے, سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ بچہ آ گیا ہے, سجدہ مختصر کر, ذکر کم کر دوں تاکہ کہیں بچہ گر نہ جائے, یا جلدی کر دوں بچہ بیٹھ گیا ہے پشت پہ. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ طویل کر دیا. اگر عام دنوں میں 3 مرتبے یا 5 مرتبے سبحان ربی الاعلیٰ فرماتے تھے, تو آج بات کہتے ہیں 72 دفعے فرمائی یا 75 دفعے فرمائی. سجدہ طویل کر کے بھی ایک پیغام دیا کہ امام علی مقام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے قیامت تک آئیں گے. دیکھو امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, اگر امام حسین کی محبت کا دعویٰ ہے تو تمہارا سجدہ امام حسین کی محبت میں طویل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سجدہ ترقی ہو جائے, یہ نہیں ہے کہ نماز سے کوئی تعلق ہی نہ رہے, یہ نہیں ہے کہ قرآن سے کوئی واسطہ ہی نہ رہے. امام حسین سے اگر محبت کا دعویٰ ہے, دعویٰ محبت تب بھی مانا جائے گا جو کام امام علی مقام نے کیے ہیں وہی کام محبین بھی کرے. میں نے آج جمعہ میں کہا اور بڑے دکھ کے ساتھ کہا, کاش یہ جن بچوں کو آگ پہ دوڑایا جا رہا ہے, جن بچوں کے زنجیریں مار مار کے سینے چھلنی کروا دیے جاتے ہیں, کاش یہ خون اسلام کے کام آتا, یہ خون کہیں جہاد میں کام آتا. ان میں شہادت سے ڈرنے کا شوق پیدا نہ کیا جاتا, ان میں شوق شہادت جہاد میں جانے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. لوگوں کو شہادت کے ایسے انداز, شہادت کو ایسے انداز سے منا کے شہادت سے بدزن کرنے کی کوشش نہ کی جاتی, بلکہ میرے آقا مولا علیہ السلام کا کیا انداز تھا. ایک مائی آئی احد میں, اس کا بیٹا شہید ہو گیا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے فرمائے میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں, اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں ہے تو میں اس پہ ایسا ماتم کروں جو آج تک کسی ماں نے نہ کیا ہو. سرکار نے فرمایا بی بی تو اپنے بیٹے کے لیے جنت کی بات کرتی ہے, تیرا بیٹا تو جنت الفاضلہ میں ہے, جنت الفردوس میں ہے. تیرا بیٹا تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے, وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں پرواز کر